یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، جنگی ذہانت اور ایمان کا انقلاب۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے ایک معزز قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے شمشیر زنی گھڑ سواری اور سپہ سالاری میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر مکہ میں کوئی جنگی عقل و طاقت میں سب سے آگے تھا تو وہ خالد بن ولید تھا۔ جنگ عہد 3 ہجری میں خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے اور اسی جنگ میں انہوں نے اپنی جنگی ذہانت دکھائی۔ مسلمان ابتدا میں جیت گئے تھے مگر پہاڑی پر موجود تیر انداز 50 جوان نبی کے حکم کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ خالد نے موقع دیکھا۔ وہ اپنی سوار فوج کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کر آئے اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا۔ یوں مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس سے بعد میں خالد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے خالد سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، میرے جیسی عقل رکھنے والا شخص محمد کی سچائی کیوں نہ مانے؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تاریک جگہ میں ہیں اور اچانک ایک روشن راستہ کھلتا ہے۔ انہی خواب کی تعبیر حضرت عثمان بن طلحہ سے پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ وہ روشنی ہے جو ایمان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مدینہ گئے اور نبی کے سامنے اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا، اے خالد، تو اسلام میں اس طرح آیا ہے جیسے کل ہی پیدا ہوا ہو، تیرے تمام پچھلے گناہ مٹ گئے۔ اور پھر فرمایا، خالد، تو اللہ کی تلوار سیف اللہ ہے جسے اللہ اپنے دشمنوں پر چلاتا ہے۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ بطور مسلمان سپہ سالار تھی۔ رومی فوج 1,00,000 سے زیادہ تھی جبکہ مسلمان صرف 3,000۔ شروع میں 3 کمانڈر جعفر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر خالد نے علم اسلام سنبھالا۔ انہوں نے فوراً سپاہی ترتیب بدل دی۔ سامنے والی صف کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے کر دیا تاکہ دشمن سمجھے نئی فوج آ گئی ہے۔ رومی الجھ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ نے اس حکمت سے مسلمانوں کو محفوظ پسپائی دلائی۔ نبی نے مدینہ میں فرمایا، خالد رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سے دشمن کو بچا لیا، اور تب سے وہ مشہور ہوئے۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ جنگ مرتدین جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نہایت منظم طریقے سے فوج ترتیب دی۔ پہلے دستے کو شہداء کی جگہ دوسرا دستہ دیا، خود آگے بڑھ کر لڑے اور نبی کے قریبی ساتھیوں کی جانیں بچائیں۔ یہ جنگ سخت ترین تھی مگر آخر میں خالد کی قیادت سے مسلمان فتح یاب ہوئے۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی سب سے عظیم جنگ تھی۔ رومی فوج تقریباً 2,00,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی اور مسلمان صرف 3,000۔ خالد نے دشمن کے بازوؤں کو کاٹنے والی حکمت عملی اپنائی، یعنی مرکز پر حملہ نہیں کیا بلکہ اطراف سے دشمن کی صفیں توڑ دیں۔ پھر انہوں نے گیور سوار فوج سے اندر گھس کر مرکزی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ رومی جنرل بھاگنے لگے۔ خالد نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے کرتے ہو۔ نتیجہ، مسلمانوں نے عظیم الشان فتح حاصل کی اور شام کا علاقہ اسلام کے زیر نگین آ گیا۔ ایک موقع پر حضرت رضی اللہ عنہ نے انہیں کمان سے ہٹا دیا۔ لوگوں نے کہا، اب ناراض نہیں ہوئے؟ خالد نے فرمایا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔ خالد نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑیں، لیکن اللہ کی قدرت کے انہیں موت بستر پر آئی۔ ان کے آخری الفاظ تھے، میں نے زندگی بھر گھوڑوں کی پیٹھ پر راتیں گزاری، نیزوں کے سائے میں دن گزارے، مگر دیکھو، موت مجھے بستر پر ملی۔ اب بزدلوں کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ اخلاقی اسباق۔ ایمان ہر چیز بدل دیتا ہے۔ ایک وقت کا دشمن ایمان کے بعد اسلام کا ہیرو بن گیا۔ حکمت اور عقل ایمان کے ساتھ ہو تو اللہ مدد دیتا ہے۔ قیادت میں عاجزی ضروری ہے، نیت خالص ہو تو ہر جنگ جیت ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں کوشش ہے، انجام اس کے ہاتھ میں۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔